تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا میرے ساتھ. حیدر بھائی دعا کیجئے گا. 12 امام ہم شیعوں کے ہیں. 12 میں سے 11 امام یا تو آپ کو مدینہ میں ملیں گے یا آپ کو عراق کے اندر ملیں گے. واحد امام علی رضا سے خطرہ کیسے ہے جب اس نے کہا نا میں انہیں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتے. فضل کہتے تو انہیں نہیں جانتا لیکن وہ تجھے جانتے ہیں کیونکہ تو جس تخت پہ بیٹھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں رضا کے باپ کا ہے. تو جس تخت پہ بیٹھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں رضا کے باپ کا ہے. تیرا باپ جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے رضا دکھتا کیسے ہے, رضا کی شکل کیسی ہے, رضا چلتا کیسے ہے, رضا اٹھتا کیسے ہے, رضا بیٹھتا کیسے ہے. پہلے 2 سوالوں کے جواب فضل نے بیٹھ کے دیے. اب فضل کرسی سے اٹھا, اس نے کہا اگر تو پوچھتا ہے رضا دکھتا کیسا ہے, رضا چلتا کیسا ہے, رضا اٹھتا کیسا ہے, رضا بیٹھتا کیسا ہے, تو یاد رکھ جو رضا کو ایک بار دیکھ لے وہ یوسف کو بھول جاتا ہے. بھائی سلامت رہیے. جو رضا کو ایک بار دیکھ لے پھر وہ یوسف کو بھول جاتا ہے. کہتے ہیں فضل جلدی کر, رضا کے ایران آنے کی تیاری کر. انہوں نے سپاہیوں کا ایک قافلہ بھیجا. قبر رسول پہ بیٹھا تھا رسول کا بیٹا. جب سپاہی آئے امام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانے پہ آمادہ ہوں لیکن پہلے میں اپنے خانوادہ سے ملوں گا. جناب امام علی رضا اپنے خانوادہ کے پاس آئے, اپنے گھر کو اکٹھا کیا. امام نے کہا دیکھو ہجرت ہمارا ورثہ ہے, شہادت بھی ہمارا ورثہ ہے. میرے بابے نے بھی ہجرت کی تھی, میرے دادے نے بھی ہجرت کی تھی, لیکن میری ہجرت میں اور ان کی ہجرت میں فرق یہ ہے کہ میں جاتے ہی قتل نہیں ہوگا, مجھے جاتے ہی ولی عہدی ملے گی. پھر ایران میں میرے نام کا سکہ چلے گا, اس کے بعد ایران میں شیعت جب پروان چڑھے گی رضا کے نام کے صدقے چڑھے گی. اب سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ رضا کو سامنے نہیں لانا, نہ ہی گھوڑے پہ لانا ہے. ایک اونٹ کے اوپر محمل بناؤ, محمل کے اوپر پردہ لگاؤ, پردے کے اندر رضا کو چھپا کے لایا جائے. چھپا کے کیوں لایا جائے؟ کیونکہ حاکم نے سن رکھا تھا جو رضا کو دیکھ لے وہ رضا کا ہو جاتا ہے. محمل لگا, امام علی ابن موسیٰ رضا کو سوار کرایا گیا. اب چونکہ سفر تھا ہفتوں کا, توجہ کر رہے تھے محترم, سفر تھا ہفتوں کا. امام کی روٹین یہ تھی کہ امام محمل سے اترتے, کھانا تناول فرماتے, نماز ادا کرتے اور بغیر گفتگو کیے دوبارہ محمل میں جا کے بیٹھ جاتے. یعنی امام کا اترنا, نماز پڑھنا, کھانا کھانا اور بغیر گفتگو کیے واپس چلے جانا, یہ وہ عمل تھا کہ اسی عمل کو دیکھ کے جتنے بندے رضا کو لینے گئے تھے وہ رضا کے شیعہ ہو گئے. توجہ کیجئے گا میری جانب, رضا کے شیعہ ہو گئے. اب جو بندہ زوار بیٹھا ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا. مشہد سے پیچھے ایک شہر آتا ہے جس شہر کا نام ہے نیشا پور. بہن پوری توجہ. جب قافلہ نیشا پور میں پہنچا, ذہن عالیہ میں گفتگو رہے کہ امام کو چھپا کے لایا جا رہا ہے, نہ کوئی خبر ہے, نہ کوئی اطلاع ہے, نہ کوئی اعلان ہے. امام کو چھپا کے لایا جا رہا ہے. جس امام کو چھپا کے لایا جا رہا تھا نیشا پور میں, اس امام کی زیارت کے لیے 16,000 کا مجمع آیا. 16,000 مجمع کے درمیان رضا کا محمل اس طرح تھا جیسے حاجیوں کے بیچ کعبہ. اب 16,000 بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول کے بیٹے کی زیارت کرے. 16,000 بندے نے سپاہیوں سے کہا ہمیں رسول کے بیٹے کی زیارت کی جائے. ید اللہ ہاتھ سے امام علی ابن موسیٰ رضا نے پردہ ہٹایا. پردے کا ہٹنا تھا, اندر سے اللہ کی رضاؤں کا چاند طلوع ہوا. 16,000 کے منہ سے بیک وقت نکلا سبحان اللہ, مرحبا, اللہ اکبر. 16,000 بندے کے ہاتھ میں کاغذ بھی ہے, قلم بھی ہے, دوات بھی ہے. انہوں نے کہا رسول کا بیٹا کچھ کلام کر تاکہ ہم لکھیں, کچھ بول تاکہ ہم لکھیں, کچھ بول. امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنے لبوں کو جنبش دی, لبوں کو حرکت دینی تھی. امام فرماتے ہیں او نیشا
نیشاپور والوں یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک قلعہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا، اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ 16,000 بندے نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری، کہا بات ہی ختم ہو گئی، رضا نے معاملہ ہی حل کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ پڑھو، نجات پڑ جاؤ، علی جن ولی اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امام نے دوبارہ محمل کا پردہ ہٹایا، امام نے کہا او نیشاپور والو، صرف داخل ہونا شرط نہیں، دل میں علی کی ولایت ہونا شرط ہے۔ بس سمٹ کی گفتگو، وقت بہت کم ہے، مجھے ایک چھوٹا سا مناظرہ پڑھنا ہے امام کا۔ قافلہ آ گیا مشہد کے اندر، تو جب مشہد میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے قافلے نے پہلا قدم رکھا تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے 16,000 بندوں کو رضا نے شیعہ کر دیا تھا۔ اب ایران کے اندر شیعت کی ترقی دیکھ کے حکومت نے ایک کابینہ بلائی، انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے علی ابن موسیٰ رضا کا؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تلوار نکالو اور قتل کر دو۔ جملہ بڑا قیمتی آ گیا عزیزان محترم۔ حیدر بھائی اب تک کی ساری پڑھائی ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، تلوار نکالو علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کر دو۔ فضل ابن ربی آگے بڑھا، اس نے کہا خبردار ان کے مقابلے پہ تلوار نہ لانا۔ کیوں؟ اس نے کہا تم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا؟ کربلا میں حسین نے یزیدیت کو یوں ہرایا، اب قیامت تک کوئی بندہ اہل بیت کے مقابلے پہ تلوار نہیں لائے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایک مناظرہ بلاؤ، پوری دنیا کے ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر مکاتب فکر کو خط لکھو، رضا سے مناظرہ ہے۔ کوئی تو سوال ایسا ہوگا جس کا جواب رضا کو نہ آتا ہوگا۔ فضل کہتا ہے دھیان سے، وہ علی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دیکھو تمہیں نہیں پتا، علی ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کہا وہ دعویٰ علی کا تھا، یہ رضا ہے۔ فضل کہتا ہے ان کے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، ان کی جو بات پہلے کی ہوتی ہے وہی بات آخری کی ہوتی ہے، بس ذہن عالیہ میں رہے۔ پوری دنیا کو خط لکھا گیا، پوری دنیا کے عالموں کو، ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو خط لکھ کے بلایا گیا ایران کے اندر رضا کے مناظرے کے ساتھ۔ اسی مناظرے میں ایک ہندو پنڈت کو بلایا گیا جو ہندوستان کا رہنے والا تھا۔ اب وہ اپنی کتاب میں جو امام علی ابن موسیٰ رضا کے مناظرے کا حال لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے جس جگہ پہ ہمارا مناظرہ تھا وہاں ساتھ ہی چڑیا گھر تھا۔ تو جو ہی ہم مناظرے کی جگہ پہ داخل ہوئے، کہیں کے گھوڑے کے بولنے کی آواز، کہیں پہ شیر کے دھاڑنے کی آواز، کہیں پہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز۔ کہتے ہم پریشان تھے کہ ایسے شور والی چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ختم، شیر کے دھاڑنے کی آواز ختم۔ ہندو پنڈت کہتا ہے اتنی خاموشی تھی کہ ہم اپنی دھڑکنیں سن رہے تھے، اتنا سناٹا تھا، ہم ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے تھے۔ کہتے وہ چلتا چلتا اپنی مسند پہ آ کے بیٹھا، مسند پہ بیٹھ کے اس نے دیکھا کہ اگر میں یوں ہی جلال میں رہا میرے جلال سے ان کے روح قبض ہو جائیں۔ کہتے یہ سوچ کے وہ مسکرایا، کہتے اور جب وہ مسکرایا تو لگا زندگی ہی یہی ہے۔ کہتے رضا نے چاروں طرف دیکھا، چاروں طرف دیکھنے کے بعد رضا نے کہا کرو سوال۔ بالکل یہی خاموشی تھی جو آج 98 بارہل میں۔ کرو سوال، کس کی جرت علی کے بیٹے سے سوال کرے؟ رضا نے کہا پھر کرو سوال کرو، کوئی سوال نہیں۔ پھر کہا سوال کرو، کوئی سوال نہیں۔ چوتھی دفعہ ایک عیسائی پادری اٹھا، اس نے کہا رضا فائدہ ہی نہیں سوال کرنے کا، ہم جہاں سے سوال کریں گے تو قرآن اٹھا کے اس کا جواب دے دے گا، اس لیے سوال کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ رضا اٹھے چلتے ہوئے اس پادری کے قریب گئے، قریب جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رضا کہتے ہیں پریشان نہ ہو، تو جواب سوال جہاں سے مرضی کر، جواب اس انجیل سے دوں گا جسے نشانی لگا کے علماء میں رکھا۔ پہلے تو شاید کوئی بولتا، اب کوئی کہاں بولے گا؟ چلتے چلتے پنڈت کہتا ہے رضا میرے قریب آئی۔ رضا نے میرے قریب آ کے کہا پنڈت تو سوال کر۔ کہتے ہیں میں نے ادب سے دونوں ہاتھ باندھے، بس آخری 1 منٹ میری طرف دیکھے گا۔ کہتے ہیں مولا میں سوال نہیں کروں گا۔ امام فرماتے نہیں سوال تیار تو بھی کر کے لایا تھا، کر سوال۔ کہتے نہیں مولا میری جرت نہیں کہ میں آپ کے سامنے سوال کروں۔ کہتے رضا مسکرائے،
اور مسکرا کے کہتے ہیں تو ہمارے احترام میں بولا نہیں ہے، اس لیے ہم یوں کرتے ہیں، سوال بھی خود بتاتے ہیں، جواب بھی خود بتاتے ہیں۔ سوال بھی ہم بتائیں گے، جواب بھی ہم بتائیں گے۔ کہتے تمام لوگ رضا کی جانب دیکھنے لگے۔ رضا نے کہا پنڈت تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے سر کے اوپر بال کیوں اگائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے اگائے ہیں تاکہ دھوپ کی شدت تیرے دماغ کو متاثر نہ کرے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پیشانی کے اوپر لکیریں کیوں بنائی ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائی ہیں پسینہ براہ راست تیری آنکھوں میں نہ جائے۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے ناک کو آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا تاکہ دونوں آنکھوں سے برابر دیکھے۔ کہتے تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے منہ کے اندر لعاب کیوں رکھا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا تاکہ جب خوراک کو چبائے تو یہ لعاب خوراک کو گیلا کرے اور تجھے کھانے میں آسانی ہو۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے اگلے دانت باریک اور پچھلے دانت موٹے کیوں بنائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ سامنے والے دانت خوراک کو کاٹ کے پیچھے دھکیلے اور تجھے کھانے میں آسانی ہو۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پورے جسم کے اوپر بال اگائے ہیں، ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں اگائے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے نہیں اگائے تاکہ جب کسی چیز کو چھوئے تو اس کا لمس محسوس کر سکے۔ امام فرماتے ہیں تیرا اگلا سوال یہ تھا اللہ نے گھٹنے آگے کیوں بنائے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ کوہنیاں پیچھے ہیں تجھے چلنے میں آسانی ہو۔ تیرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے پاؤں کی انگلیاں آگے کیوں رکھی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے رکھی تاکہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ کہتے ہیں اتنا سننا تھا میں نے رضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے آج سمجھ میں آئی ہے اگر رضا ایسا ہے علی کیسا ہوگا؟ بس ذہنوں کو بیدار رکھیے گا، آخری جملہ اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے آج سمجھ میں آیا اگر بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، رضا نے پنڈت کو قریب بلایا، کہا میں تجھے انعام دیتا ہوں، تیری زندگی تب تک ہوگی جب تک تو چاہے گا، تجھے موت تب آئے گی جب تیرا دل کرے گا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، کہتے رضا ہم اپنی زندگی کی ضمانت نہیں لیتے، تو اس کی سانسوں کی ضمانت کیسے لے رہا ہے؟ رضا فرماتے ہیں میری طرف دیکھ، میں اس کا بیٹا ہوں، زندہ کی اقامت پڑے مردہ ہو جائے، مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ جی ہوں توڑے سامنے بحر المصائب مصور غم ذاکر سمر عباس وہ پڑھتے پہن اور انہاں فوراً بعد بحر المصائب مصور غم حیدر شبیر سیال صاحب او ممبر تشریف لے اس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا